و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، واہ کیا شان ہے کیا مرتبے والا تو ہے، واہ کیا شان ہے کیا مرتبے والا تو ہے، فخر آدم ہے جو اس گود کا پالا تو ہے، فخر آدم ہے جو اس گود کا پالا تو ہے، چاند زہرا ہے اسی چاند کا حالا تو ہے، چاند زہرا ہے اسی چاند کا حالا تو ہے، جو نبی کے تھے وہی جاؤ حشم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، چھا گیا قوت باطل پہ تلاطم کی طرح، چھا گیا قوت باطل پہ تلاطم کی طرح، سج گیا چرخ وفا پر مہ و انجم کی طرح، رچ گیا نطق رسالت میں تکلم کی طرح، پرفشاں سینہ گیتی پہ علم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو نبی سے ہے نبی تجھ سے ہے اے جانب تو نبی سے ہے نبی تجھ سے ہے اے جانب تو، شیر یزداں ہے پدر اور تیرا نانا ہے رسول، شیر یزداں ہے پدر اور تیرا نانا ہے رسول، سر دیا اور نہ کیا بیعت فاسق کو قبول، سر دیا اور نہ کیا بیعت فاسق کو قبول، تو حرم کا ہے نگہبان حرم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، دل ہر ایک ذرہ ہستی کا تپاں ہے اب تک، دل ہر ایک ذرہ ہستی کا تپاں ہے اب تک، تیرا سکہ دل عالم پہ رواں ہے اب تک، تیرا سکہ دل عالم پہ رواں ہے اب تک، کربلا سجدہ گہے کون و مکان ہے اب تک، کربلا سجدہ گہے کون و مکان ہے اب تک، ہم پہ احسان بہت حق کی قسم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ساری دنیا پہ تیرے غم کا
فسوں تاری ہے، ساری دنیا پہ تیرے غم کا فسوں تاری ہے، سینہ دہر پہ یہ زخم بڑا کاری ہے، سینہ دہر پہ یہ زخم بڑا کاری ہے، قوم کی روح رواں تیری عزاداری ہے، قوم کی روح رواں تیری عزاداری ہے، قلب توحید پہ اوصاف رقم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ آخری بند ہے، معاف کیجیے آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ غم زدہ ماں کو تیری موت کا پرسا دیں گے، غم زدہ ماں کو تیری موت کا پرسا دیں گے، چند آنسو نہیں ہم اشکوں کا دریا دیں گے، چند آنسو نہیں ہم اشک کا دریا دیں گے، حق پہ آنچ آئے گی بابر تو سر اپنا دیں گے، حق پہ آنچ آئے گی بابر تو سر اپنا دیں گے، کیوں نہ روئیں تیری غربت پہ کہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین وابی القاسم محمد وأولیاء الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاقم وجهك للدين حنيفا، صلوات علی محمد وعلى برادران ایمانی، کاروان گفتگو اس منزل تک کل پہنچا تھا کہ خلاق دو عالم نے زمین کی وسعتوں میں جس انسان کو اپنا نائب و خلیفہ و جانشین بنا کر بھیجا، وہ فطرت کا ایک عظیم شاہکار ماسٹر پیس اس کے کرم کی ساری بارشیں اس کے وجود پر، اس کی نعمتوں کا اصل مقصود یہی انسان، یہ فطرت کا لاڈلا، یہ قدرت کا چہیتا، جتنی نوازشیں سب اس کے لیے، زمین کے جتنے خزانے سب اس کے لیے، یہ آفتاب و ماہ انجم کے یہ کارواں سب انسان کے لیے۔ آواز آ رہی ہے سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بحمرہ، انسان نظر اٹھا کے دیکھ، یہ آسمان، یہ کہکشاں، یہ چاند، یہ ستارے، یہ نور کے کارواں سب تیری نگاہوں کے مشتاق ہیں۔ زمین کو دیکھ،
خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کچھ تیرے لیے ہے، یہ سب کچھ تو میرے لیے ہے، مگر کبھی میں نے یہ نہ سوچا کہ آخر میں کس کے لیے ہوں۔ قدرت نے مجھے آزاد بنایا تھا، مجھے نہیں بتایا کہ میری زندگی کس عنوان سے گزرے گی۔ ہر چیز آزاد ہے، مگر اسی آزاد دنیا میں ایک چنگاری ڈال دی تھی۔ انسان جب تک مجھے نہ پائے گا بے چین رہے گا، جب تک مجھے نہ سمجھے گا الجھنوں میں گرفتار رہے گا، جب تک کہ یہ جبیں میرے در پر نہ جھکے گی، جب تک تیرے شعور کو چین نہیں مل سکتا۔ انسان اسی جستجو میں، اسی بے چینی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اسی انتشار کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جگہ جگہ عقیدت کے پھول نثار کرتا رہا۔ جس سے ڈرا اسے خدا کہہ دیا، جس سے فائدہ دیکھا اس کو معبود کہہ دیا۔ تشنہ لبی دریا نے دور کی تو بہتے ہوئے دریا کو خدا کہہ دیا۔ تھکا ہوا انسان گرمی سے پریشان تھا، برگد کی گھنی چھاؤں ملی، وہیں عقیدت کے ڈیرے ڈال دیے۔ جس سے دودھ ملا اس جانور کو خدا کہہ دیا۔ دن کے سورج کی چمک دیکھی، سورج کو خدا کہہ دیا۔ چاند شب میں چمکا، یہ اسی کو خدا کہنے لگا۔ ستارے ٹمٹمائے، یہ اسی کو معبود کہنے لگا۔ غرض کہ ہر وہ چیز کہ جس سے اسے خوف تھا اس نے ڈر کے خدا کہا، جس سے اسے فائدہ تھا اس کو خدا کہہ دیا۔ وہ تو خدا بھلا کرے کچھ ہستیوں کا جو اس زمین پر آ کر میرے اس توجہ کو صحیح راستے پر لگا دیا۔ جس چیز کو میں خدا کہتا چلا جا رہا تھا انہوں نے اسے قبضے میں کر کے بتایا کہ اگر یہ خدا ہیں تو ہم کیا ہیں۔ بہتے ہوئے دریا پہ چل کے بتا دیا اگر یہ دریا ہی خدا تھا تو بتاؤ ہم کو کیا کہو گے۔ درخت کو بلا کے بتا دیا کہ اگر یہ برگد خدا ہے تو بلانے والے کو کیا کہو گے۔ ستارے کو دروازے پہ بلا کے بتایا اگر ستارہ خدا ہے تو بلوانے والے کو کیا کہو گے۔ چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتایا اگر یہ خالق ہے تو دو ٹکڑے کرنے والے کو کیا کہو گے۔ سورج کو پلٹا کے بتایا اگر یہ خدا ہے تو ہمیں کیا کہو گے۔ میں تو ان کو بھی خدا کہہ دیتا مگر اچھا ہوا انہوں نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ جب انہوں نے سر سجدے میں رکھا تو اب میں سوچنے لگا کہ اگر یہ خدا ہے تو وہ کون ہے کہ جس کو یہ خدا سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جس وقت آگے بڑھ کے میں نے پوچھا یہ تم نے کس کا سجدہ کیا تو آواز دی اس معبود یکتا و حقیق واحد القہار کا، اس رب ذوالجلال کا کہ جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے۔ اچھا تم کیا ہو؟ کہا عبد ہیں اس کے، اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ تمہارے روح کا علاج کر سکیں۔ میری سمجھ میں منطق نہ آ سکی، لاجک عجیب و غریب قسم کی تھی۔ آواز دی یہ دیکھو تمہارا جسم دو حصوں سے مل کے بنا ہے، ایک مادہ ہے ایک روح ہے۔ جب اس مادے کو دکھ پہنچتا ہے تو دوائیاں زمین سے اگتی ہیں، اس مادے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوائیاں یہاں سے آتی ہیں۔ جسم جب دکھ ستاتا ہے تو اسی زمین سے غذا پیدا ہوتی ہے، اسی زمین سے دوا پیدا ہوتی ہے۔ تو جب جسم کو بیماریاں لگتی ہیں تو زمین غذا دیتی ہے، دوا دیتی ہے، اور جب روح کو بیماریاں لگتی ہیں تو خدا آسمان سے ہادی پیدا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے اسلام کی مختصر سی کہانی کہ انسان نعمت قدوں میں بہک چکا تھا، یہاں رحمتوں کی بہتات کی بنا پر نظر بہک چکی تھی کہ کس کس کو خدا کہوں۔ سب سے بڑی پرابلم یہی تھی کہ خدا کو کوئی فکر نہ تھی، یہ جس کو چاہے خدا کہہ دیتا، چاہے یہ گائے کو خدا کہے یا برگد کے درخت کو خدا کہے، یہ 33 کروڑ بھگوانوں کو خدا کہے یا بچھو اور سانپ کو خدا کہے، یہ کچھوے اور ہاتھی کو خدا کہے یا بندر کو دانا دے، قدرت کو اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ اس لیے کہ خدا ہے، چاہے میں اسے سجدہ کروں یا نہ کروں، میرے سجدوں کی کثرت اسے خدا نہیں بناتی، میرے سجدوں کے ووٹ اسے معبود نہیں بناتے۔ وہ دنیاوی کوئی لیڈر نہیں ہے جسے ووٹوں کی کثرت چیئر دلا دیتی ہے، وہ خدا ہے چاہے پوری دنیا بغاوت پر اتر آئے۔ اس لیے کہ اس کے در کو میرے سر کی ضرورت نہیں ہے، میرے دکھے ہوئے سر کو اس کے در کی ضرورت ہے۔
اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا اگر میں سجدہ ریز ہو جاؤں، اس کی خالقیت کے اندر کوئی کمال پیدا نہیں ہو جاتا اگر میں اس کی حمد و ثنا کرنے لگوں۔ اس لیے کہ میرا تھکا ہوا سر، یہ اچھٹتے ہوئے سجدے، یہ بے تکی نمازیں، یہ اچھٹتی ہوئی طبیعت، نہ روزوں میں مزہ ہے نہ حج میں۔ نماز پڑھتا ہوں تصور کبھی دکان کا، نماز پڑھتا ہوں خیال کبھی بچوں کا، سجدہ کرتا ہوں خیال کبھی نوکری کا۔ تو کیا خدا کا مقصود یہ اچھٹتے ہوئے سجدے ہیں جس میں سینکڑوں تمنائیں گل بلا رہی ہیں؟ تو اگر واقعاً وہ میرے سجدوں کا متمنی ہوتا، اسے میرے سجدوں کی ضرورت ہوتی، تو پیدا ہی اس طرح کرتا کہ یہ سر میرے سجدوں سے نہ اٹھتا، ہمیشہ اس کی حمد و ثنا کرتا، میری زبان کوئی بات نہ کہتی سوائے اس کی تعریف کے۔ جیسے فرشتوں کی بزم ہے، جو جہاں کھڑا ہے وہ عبادت میں مشغول ہے، جو قیام میں ہے قیامت تک قیام میں رہے گا، جو فرشتہ رکوع میں ہے بس وہ رکوع ہی کرتا رہے گا، جو فرشتہ سجدے میں ہے اس کو سر اٹھانے کی مہلت نہیں، جو تشہد میں ہے اسے سلام پڑھنے کی اجازت نہیں، جو سلام میں ہے اسے کلام کرنے کی اجازت نہیں۔ تو عبادت وہ ہے کہ جہاں زندگی کی صبح آتی ہے اور زندگی کی شام گزر جاتی ہے، عبادتیں ختم نہیں ہوتی۔ تو کیا وہ میری عبادتوں کا متمنی تھا کہ جہاں ایک دل کے اندر نہ جانے کتنی حسرتیں، کتنی تمنائیں، کتنی آرزویں، کتنی خواہشات؟ تو ظاہر ہے کہ قدرت کا منشا یہ نہ تھا کہ میں اس کا سجدہ کروں اور اس کا مقصد پورا ہو جائے، منشا تھا جو پروگرام اس نے دیا ہے میں اس منزل پر چل سکوں۔ آواز صرف اتنی ہی آئی تھی، انسان میں چاہتا ہوں کہ تجھے اس منزل پہ لے جا کے رکھوں جہاں فرشتے بھی تجھ کو آگے سلام کرتے رہے۔ یہ وہ منزل تھے۔ میں نے کسی تقریر میں عرض کیا تھا کہ قدرت نے جہاں اور بہت سی مخلوق پیدا کی ہے وہاں دو پوائنٹ ہے، ایک فرشتہ ہے، ایک جانور ہے، بیچ میں انسان ہے۔ یہ انسان اگر گرتا ہے تو جانور سے نیچے گر جائے گا، ابھرتا ہے تو فرشتوں سے آگے بڑھ جائے گا۔ اسلام اسی مقام کی جستجو دلانے کے لیے انسان کو آتا ہے۔ انسان تیری منزل جانوروں سے نیچے نہیں، یہ پوری تیری کائنات تیرے قبضے و تصرف میں ہے۔ اٹھ اور پوری کائنات پہ چھا جا، تیرے قدم منتظر ہو رہے ہیں آسمانوں کو، چھا جا اس کائنات و فضائے بسیط کے اوپر۔ یہ مقصود تھا انسان کا۔ تو قدرت یہی چاہتی تھی کہ انسان میری اطاعت، میری فرما برداری مجھ کو تسلیم کر لے۔ کیوں تسلیم کر لے؟ کہ اگر انسان نے اپنے ذہن میں مجھ کو نہ بٹھایا تو پھر یہ جگہ جگہ سینکڑوں خداؤں کو بٹھاتا پھرے گا۔ یہی میری تقریر کا ماحصل تھا کل تک۔ لہٰذا اگر اسلام نے عقیدت کے طاق میں، ذہن کے گوشے میں، احساس کی محراب میں، اپنی زندگی کے عبادت خانے میں خدا کے وجود کو تسلیم نہ کیا تو اب یہ سرحدوں میں بڑھ جائے گا، یہ نیشنلزم کے چکر میں پڑ جائے گا، یہ پروونشلزم کا قائل ہو جائے گا، یہاں زبانیں مسلط ہو جائیں گی، یہاں لیڈروں کو خدا کہے گا، قدم قدم پر یہ سر جھکاتا پھرے گا، اقتدار کے آگے ضمیر کو بیچے گا، دولت کی خاطر ایمان کو فروخت کر دے گا، تبکتی ہوئی تلواروں کے آگے ضمیر فروشی پر اتر آئے گا، لشکروں کی ہیبت اس کے دلوں پر کام ہو جائے گی، حکومت کی سطوت اس کے ذہن پر چھا جائے گی، یہ خوف و ہراس کا شکار بن جائے گا اور میرا شاہکار اور دولت سے ڈر جائے۔ میرے کمال کی توہین ہے، جس کو میں نے اشرف بنایا ہے وہ کسی طاقت سے ڈر جائے، یہ میرے کمال کی توہین ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انسان انسانوں کے آگے نہ جھکے، معبود کے آگے جھک جائے۔ لہٰذا ضرورت تھی اس بات کی کہ کچھ ہستیاں آئیں دنیا میں جو دنیا کو بتا دے انسان تیرے سر کی بڑی قیمت ہے، تو اس لیے نہیں آیا کہ در بدر دوسروں کے آگے توہین اپنی کرتا پھرے۔ حد یہ ہو گئی کہ معصوم نے تو اپنی رسپیکٹ کی بھی ایک منزل بتا دی ہے۔ دیکھو ہماری ایسی تعظیم نہ کرنا کہ خدا میں اور ہم میں کوئی فرق نہ رہے۔ مولا کائنات چلے جا رہے کوفے میں، ایک شخص پیچھے پیچھے گھوڑے کے دوڑ رہا ہے۔ امام نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ نہج البلاغہ میں یہ جملے ہیں، یہ کیا کرتے ہو؟ کہا مولا ہم اپنے امیروں کی رسپیکٹ اسی طرح کیا کرتے ہیں کہ جب وہ گھوڑے پہ چلے تو ہم اس کے پیچھے پیچھے دوڑا کرتے ہیں۔ امام نے عجیب و غریب بات کہی، یاد رکھو اس سے انسانیت کی توہین ہوتی ہے۔ تو اندازہ لگائیے انسانیت کو کس منزل پہ لے جا کے رکھا کہ انسانیت کی انسلٹ ہوتی ہے۔ گویا معصوم کے پیچھے بھی تم اس طرح نہیں دوڑو گے کہ وقار انسانیت خاک میں مل جائے۔ تو جو معصوم اپنے پیچھے اس طرح غلاموں کی طرح انسانیت کو دوڑانا پسند نہ کرے، وہ اسلام کب پسند کرے گا کہ انسان کا سر خطا کار دولت کے اوپر دروازے پہ جا کے جھک جائے۔ یہ تھا اسلام کا سب سے بڑا احسان کہ انسان کے پیروں سے وہ تمام زنجیریں کاٹ دی تھی
جن سے غلامی کا احساس پیدا ہوتا تھا۔ انسان بس تو میرا غلام ہے، میرا عبد ہے، باقی اس پوری دنیا کا آقا ہے۔ یہ تھا وہ اسلامی تصور، مگر انسان تماؤں میں گھرا ہوا، لالچوں کا شکار، خود فریبیوں میں مبتلا، قدم قدم پر مصیبتیں اپنے لیے پیدا کرتا چلا گیا۔ جنگ و جدال اس کا شعار بن گئی، ہنگامے اس کی زندگی کی آماجگاہ بن گئی۔ اس کو سکون ہی نہ آیا جب تک کہ ہنگامے نہ ہو۔ لہٰذا بہترین نظام زندگی وہ ہے جو انسان کو ہنگاموں سے بچا لے، جو انسان کو جنگ و جدال سے نکال لے، اس کے ذہن کو سکون دے دے۔ تو سوال سب سے بڑا یہ تھا کہ انسان کے ذہن کو سکون ملے تو کیسے ملے؟ ایک بات تو وہ ہے جس کو اب تک عرض کرتا چلا آیا ہوں کہ صرف معبود کا تصور ہی انسان کو پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تشریف لے جائیے، جتنی بھی گنجائش ہو بڑھ جائیے، آپ کے بھائی بہت سے پریشان۔ کچھ رحلات آ جائیں، 10-12 کی گنجائش ہو سکتی ہے یہاں پر۔ آ جائیے، آپ کے بھائی بہت پریشان ہیں باہر، جو بھی وہ صورت ہے۔ کچھ ذرات اوپر آ جائیں۔ میں کہا تھا کچھ آدمیوں کو اوپر بٹھا دیا جائے، ہاں ان سے کہیے کہ اوپر والے اس میں جو بیلکونی ہے وہ بیٹھ جائیں اس میں۔ قربان صاحب، یہ باقی لوگوں کو اوپر دفتر میں بٹھا دیں، اوپر دفتر میں کم از کم 50 آدمی آ جائیں گے وہاں۔ گاڑی روک دیں، رکنی نہیں چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہ جناب شروع ہو جاؤں؟ ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عرض کر رہا تھا کہ شاہکار فطرت حضرت انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے ذہنی سکون، اس لیے کہ جب تک کہ انسان کو ذہنی سکون نہ ملے، جب تک کہ فطرت کا صحیح مطالبہ انسان سے پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے چینیاں آئیں کہاں سے، الجھنیں آئیں کہاں سے، پریشانیاں نے سر کہاں سے اٹھایا؟ یہ جو اضطراب کی حالت ہے یہ دور ہو تو کیسے ہو؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانی تمناؤں نے الجھنیں پیدا کی، آرزوؤں کے پھیلاؤ نے پریشانیاں پیدا کی، خواہشات کے سر ابھارنے نے الجھنیں پیدا کی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا خواہشات ختم کر دیں، دل میں کسی تمنا کے لیے پرمیشن نہ دیں، کوئی آرزو اس دنیا کی پوری نہ ہو، گھروں سے باہر نکل جائیں، جنگلوں میں زندگی گزاریں، کپڑے پہننے سے اگر الجھنیں ہوتی ہے تو برہنہ رہیں، کھانے سے اگر پرابلم ہے تو کھانا کھانا چھوڑ دیں، بیوی کے مطالبات سے اگر تھک گئے ہو تو شادی ہی سے کنارہ کش ہو جائیں، بچوں کے ڈیمانڈز اگر پریشان کر رہی ہو تو بالکل کوئی پلاننگ کا سسٹم ایجاد کر لیں۔ کیا زندگی کا یہ مقصد ہے؟ آواز قطن نہیں۔ تو پھر قدرت چاہتی کیا ہے؟
اس لیے کہ اگر دنیا میں ملوث رہا، دنیا میں شامل ہوا تو یہ ساری الجھنیں ہیں۔ دنیا سے بھاگ جاؤں، آواز آتی ہے کفر کی زندگی ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، یہ اسکیپزم ہمارے لیے گوارا نہیں ہے۔ اسی سماج میں، اسی دنیا میں، اسی کلچر میں، انہی بستیوں میں، اسی ٹاؤن میں رہو، سارے شور و غل ہنگامے ہو، لیکن فیصلہ ہو تو کیسے ہو، الجھنیں دور کیسے ہوئی؟ تو بندہ پرور بات صرف یہاں سے چلی تھی، تمناؤں کے پھیلاؤ سے، آرزوؤں کے آگے بڑھنے سے، تمناؤں کے پھیلنے سے، اچھاؤں کی بنا پر، ڈیمانڈز اینڈ وانٹس کی بنا پر انسان پریشانیوں کا شکار بنتا ہے۔ تو یہ تمنائیں کیا ہیں، آرزویں کیا ہیں، خواہشات کیا ہیں، کس کس چیز کو انسان چاہتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اس کے پاس اچھا کپڑا ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا مکان ہو، اچھی دکان ہو، یہ چیزیں ہوں، وہ چیزیں ہوں، ان سب کی ایک طویل فہرست بنا لیجئے۔ جب لسٹ بنائیں گے تو سینکڑوں تمنائیں ہوں گی، اور ایسی ایسی تمنائیں کہ جس کے اوپر زندگی نثار ہو سکتی ہے۔ تو اب تمناؤں کی فہرست سنانا میں نہیں چاہتا، ہم تو صرف اس کو سمرائز کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان تمناؤں کا مرکز کیا ہے، آرزوؤں کا محور کیا ہے، خواہشات کا مخرج کیا ہے، یہ تمام جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان کا منبع کیا ہے، سورس کیا ہے، پروڈکشن کہاں سے ابل رہی ہے۔ تو بندہ پرور دو چیزوں پہ جا کے بات رک جاتی ہے کہ یہ جتنی بھی برانچیں ہیں یہ دو روٹ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، پہلی بات، چاہے انسان زبان سے نہ کہے لیکن دل میں تمنا یہی ہوتی ہے کہ میاں ابھی کیا ہے، ہمارے 60 برس کی عمر تو ہے۔ دل نہیں چاہتا کہ آدمی موت کی طرف کو آگے بڑھے۔ سفید بال ہوئے، کس کس طرح اس کو رنگنا شروع کیا ہے تاکہ پھر شباب پلٹ کے آئے۔ جس چیز میں کوئی کمی دیکھی کس طرح اس کو میک اپ شروع کیا ہے تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو جائے کہ یہ جوانی کی گرتی ہوئی دیوار اب حسرتوں کا خاتمہ کر دے گی۔ تو آپ نے دیکھا انسان زیادہ سے زیادہ چاہے اس کو ایکسپلین نہ کرے، ورس میں نہ کہے، جملے نہ بیان کرے، مگر تمنا یہی ہے کہ کوئی مجھ پر تہمت ضعیفی نہ لگا دے، کہیں کسی کو شبہ نہ ہو جائے۔ رفتار میں عقل پن جب پیدا ہوتا ہے جب ضعیفی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، آدمی عقل کے جب چلتا ہے کہ جب شباب کی سائیں دور ہونے لگتے ہیں، آدمی خضاب جب استعمال کرتا ہے کہ جب سفید بال چغلی کرنے لگتے ہیں کہ اب وہ بات گئی جو پہلے کسی تھی۔ تو آپ نے اندازہ لگایا انسان نے جتنی بھی آج کیمسٹری اور ڈاکٹری میں ترقی کی ہے اس کا جو مرکز آپ جا کے دیکھیں گے تو یہ بیماریاں نہیں ہیں۔ بیماریوں کی بنا پر ڈاکٹری ایجاد نہیں ہوئی، جینے کی تمنا کی بنا پر ڈاکٹری ایجاد ہوئی ہے۔ جتنی بھی آج ڈاکٹری ہے، کہاں ڈاکٹر صاحب ہمارے، جو جتنے بھی ڈاکٹری کی آج یا کیمسٹری کی پیداوار ہوئی ہے اس کا صرف ایک مقصد تھا کہ انسان ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہے۔ اس تمنا نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ تمنا کوئی غلط نہیں ہے، میں نے کہہ دیا تھا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ خدا کی فطرت ہے جو انسان کے اندر ڈال دی گئی ہے۔ تو یہ جینے کی تمنا جو ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، اس تمنا نے اس دنیا کو سنوارا ہے۔ اگر یہ باقی رہنے کی تمنا نہ ہوتی تو بلڈنگ کے بنوانے والے اب سے 100 برس پہلے جا چکے تھے، وہ خود فنا ہو گئے، مگر بلڈنگ کے آثار باقی ہیں۔ اہرام مصر جو ہے وہ آج بھی باقی ہے، تاج محل آج بھی باقی ہے، چاہے ممتاز محل کی ہڈیاں نہ ہو مگر آج بھی وہ سنگ مرمر کا حسین تاج محل باقی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ دل میں تمنا ہے کہ ہم ہمیشہ باقی رہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی الجھن انسان کے دماغ میں یہ ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہوں، ایک پہلو۔ دوسری بات یہ کہ جو میں چاہوں وہی ہو جائے، میری چاہت کے پیمانے میں دنیا کی ہر چیز اترتی چلی جائے، میرا مکان اتنا بڑا ہو جائے، اتنا بڑا حال ہو۔ پہلے نائٹنگل لین میں بڑا بھاری امام باڑہ تھا، بھئی ٹھیک ہے پہلے چھوٹے سے بیسمنٹ میں کرتے تھے، اب یہ ادارہ ہم نے خرید لیا ہے، اگلے سال جو مجمع آیا تو ادارہ چھوٹا ہو گیا، بھئی ایک چرچ اور لے لو، ہائر کر لو اگر ویسا نہ ہو۔ ہم نے دیکھا مجمع زیادہ بڑھ گیا، کہا اس سے بھی کام نہیں بنتا، یہ لولا جان کا ہال لے لو، یہ بہت بڑا ہے، یہ کافی ہوگا۔ جب اس کے اندر بھی مجمع چھلکنے لگا، بھئی اپنا اپنا ہال لو، بڑا شاندار ایک ہال بن جائے گا، یہ کافی ہے، باقی 2 ہال ہیں وہ بیکار پڑے رہیں گے، ان کو کسی اور کام میں لے آئیں گے، دونوں
دونوں مرد اور عورتیں ایک ہی حال میں بیٹھ کے اپنی مجلس کر لیا کریں گے. معلوم ہوا کہ ایک حال بھی بیکار ہوا, وہ دو حال وہ بھی عورتوں کے کام میں آ گیا, بیسمنٹ میں مجمع بھرا ہوا ہے. تو معلوم ہوا کہ تمنائیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور پریشانیاں الجھتی چلی جا رہی ہیں. کہا 1,00,000 پاؤنڈ خرچ ہو گیا مگر پھر بھی مجمع کے لیے جگہ نہ مل سکی, تو 2,00,000 لاؤ. تو لانے کے لیے پریشانیاں, الجھنیں. لیکن یہ الجھنیں کیوں پیدا ہوئی کہ جو ہم چاہتے ہیں وہی ہوتا چلا جائے. مجمع چاہتا ہے کہ ہم بھی سنیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جگہ اور بھی ملے. تو یہ ساری الجھنیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا چلا جائے. تو اس دنیا کے اندر دو ہی کام کرنے والے ہیں. یہ سارے ایکٹ انہی کے ہیں کہ جن سے یہ ری ایکشن پھیلتا چلا جا رہا ہے. ایک کیا کہ ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے. دوسرا کیا کہ جو چاہتے چلے جائیں وہی ہوتا چلا جائے. اب بتاؤ ان دو کا علاج کیا ہے؟ یا تو قدرت دماغ سے یہ دونوں چیزیں نکال لے, لیکن قدرت نکالنا نہیں چاہتی اس لیے کہ پوری دنیا کی رونق انہی دو جذبوں پر ہے. نکالے کہ تو اشرف المخلوقات کیسے رہوں گا؟ لہذا اس نے یہ چنگاریاں دی. جب دی تو حل کر, کہا حل بھی ہے. کہا اس دنیا میں کہ ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ دنیا ہے محدود, لیمیٹڈ. اس کی ایک عمر معین ہے. اگر تم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہم ہمیشہ باقی رہیں, ٹھیک ہے, وہی تمہارے ابا نے بھی سوچا ہوگا, وہی دادا جان نے بھی سوچا ہوگا, وہی بیٹا بھی سوچ رہا ہے. تو ایک چھوٹے سے مکان کے اندر اتنی تمنائیں کیسے پیدا ہوں گی؟ لہذا ضرورت ہوا کہ اس لیمیٹڈ ورلڈ کے اندر, اس محدود دنیا کے اندر تمنائیں بھی محدود ہوں. تو اب اصول کیا ہوا کہ محدود چیز میں محدود تمنائیں, لیمیٹڈ چیز میں ان لیمیٹڈ چیز جب ڈال دو گے تو ٹکراؤ پیدا ہوگا. اس حال کے اندر کیپیسٹی 800 آدمیوں کی ہے. جب اس کے اندر 1000 آدمی آ جائیں گے تو مجمع سڑک کے باہر جائے گا. جب سڑک کے باہر جائے گا ٹریفک کے پرابلم پیدا ہوگی, پولیس جو ہے نا کمپلین کرے گی, آپ کو جانا پڑے گا. تو یہ ہنگامہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ لیمیٹڈ پلیس میں ان لیمیٹڈ پبلک آ گئی. تو ہنگامہ جب ہوتا ہے کہ جب محدود چیز کے اندر لامحدود چیز آ جاتی ہے. یہ اصول ہے فلسفے کا. تو زندگی, یہ دنیا محدود ہے, اس کا ایک حجم ہے, کوانٹیٹی, مقدار, تعین, حدود. اس کے اندر لامحدود تمنائیں اگر پیدا ہوں گی تو ٹکراؤ پیدا ہوگا. تو اب کیا شکل ہو؟ یا تو انسان کے دماغ سے یہ دونوں جذبے نکال دو تو انسان ایک پتھر پڑا ہوا ہے راہ زندگی پر, ایک پتھر بے جان, اس کو پتھر ہی کہیں گے, اشرف المخلوقات نہیں کہیں گے. اس کو اشرف بنانے کے لیے جذبے دو, انجیکٹ کرو کہ تجھ کو تمنائیں پیدا کر دیں کہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں اور جو چاہوں وہی ہو جائے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ بغیر یہ دو جذبے ڈالے ہوئے انسان اشرف نہیں بن سکتا. اور جب اشرف بنانے کے لیے یہ دو جذبے دیے تو اب ٹکراؤ پیدا ہوا. میں اپنا مکان زیادہ لے لوں, کہا تم نہیں دو گے تو مار ڈالوں گا. کیا سمجھتے ہو؟ میرے ساتھ پاور ہے, میرے ساتھ قبیلہ ہے, میرے ساتھ آدمی ہے, میرے پاس فورس ہے, میرے پاس پیسہ ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ٹکراؤ پیدا ہوا. کیوں ٹکراؤ پیدا ہوا؟ میری تمنا کی تسکین و تکمیل کے لیے. تو جتنے بھی ہنگامے سوچتے چلے جائیے, میں اس کی مثالیں دے کے آپ کے وقت عزیز کو خراب کرنا نہیں چاہتا. سوچتے چلے جائیے یہ سارے ہنگامے کب ہوئے؟ دو چیزوں کے بنا پر. میں ہمیشہ زندہ رہوں, جو چاہوں وہی ہو جائے. اسلام نے کہا یہ دونوں آرزویں باقی رکھنا, ہم اسے ختم نہیں کریں گے, ریموو نہیں کریں گے, ڈیمولش نہیں کریں گے, ہم اسے باقی رکھیں گے. ان دونوں تمناؤں کو ہم اور بڑھائیں گے. تم ہمیشہ باقی رہو, تم جو چاہو وہی ہوگا. اسلام جو میں چاہوں وہی ہوگا. کہاں کہ جب تک میں زندہ رہنا چاہوں. کہاں ہم تمہیں زندہ رکھیں گے, ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھیں گے, اور جو تم چاہو گے وہی ہوگا. جب اس نے یہ پرومس کر لیا کہ جو میں چاہوں گا وہی ہوگا, ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہوں گا, کہا کیسے؟ کہا اس محدود دنیا میں نہیں, اس دنیا کے علاوہ ایک اور ہم دنیا بنائیں گے. اس دنیا میں جانے کے لیے تمہیں یہاں کچھ کام کرنے پڑیں گے. یہ دو پوائنٹ رکھے. اب یہی بات چھوڑیے, یہ اسلام نے ہمارے سامنے رکھا کہ اس دنیا کو قربان کرو گے تو وہاں کی دنیا دیں گے. کہا یہ بات نیچرل ہے یا نیچرل؟ کہا بچے سے پوچھو. بچے کے سامنے آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹوائے کار لا کے رکھ دی, لو بیٹا یہ کاری چھوٹی سی, بچہ کھیل رہا ہے, اے بچے لا مجھے دے دے. نہیں دیں گے.
بچہ لڑ پڑا فطرت انسانی کی، جس پر اس کا حق ہے وہ دینا نہیں چاہتا۔ انسان اپنے حق سے دربردار ہونا نہیں چاہتا، اس کی ملکیت ہے۔ آپ نے اس کو ٹوائے دیے، کھلونے دیے، وہ بچہ کھیل رہا ہے، وہ دینے پر راضی نہیں ہے، آپ اسے کہیں دے دو اپنے کھلونے، نہیں دیں گے۔ بچوں پہ لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے؟ بچہ کہتا ہے کہ میں بھی لوں گا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنا ٹوائے کیوں دے دوں؟ تو بچے میں جھگڑا چلا۔ اب میں نے ایک ترکیب کی، میرا چھوٹا سا بچہ ایک چھوٹی سی کار چلا رہا تھا، میں نے کہا بیٹا دے دو، نہیں دیں گے۔ میں نے ایک اتنی بڑی کار بیٹری سے چلنے والی، بیٹا ہم تمہیں یہ دیں گے اگر تم یہ دے دو گے۔ بتائیے فطرت انسانی کیا ہے؟ بڑی آسانی سے چھوٹی کار دے دیتا ہے، کیوں؟ بڑی کار لینے کے لیے۔ آپ نے اندازہ لگایا دنیا کے ہنگامے کم کرو۔ کہا کیسے؟ کہا یہاں پوری تمہاری ڈیمانڈ نہیں کریں گے، وہاں پوری ڈیمانڈ کریں گے۔ کہا وہاں ڈیمانڈ کیسے کریں گے؟ کہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، اور جو چاہو گے وہی ہو جائے گا۔ جنت نام ہے اس سکون اور نعمتوں کا کہ تم چاہتے چلے جاؤ، قدرت دیتی چلی جائے گی۔ اس دنیا میں ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کہا میرا مکان 100 گز تک لمبا ہونا چاہیے، اس کے برابر میں نے بھی اپلیکیشن دے دی کہ میرا مکان بھی 100 گز لمبا ہونا چاہیے۔ دونوں میں کلیش ہوا، دونوں میں ٹکرا ہوا۔ کہا یہ دکان میری ہونی چاہیے، آپ نے کہا یہ میری ہونی چاہیے۔ تو جگہ محدود ہے، تمنا لامحدود ہے، دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہوا۔ تو لہٰذا کوئی ایسی دنیا ہونی چاہیے کہ جہاں جس کی حد نہ ہو، جس کی باؤنڈری نہ ہو، جس کی لمٹ نہ ہو، جس کو اختتام نہ ہو، جس کا خاتمہ نہ ہو، نقطہ غیر مختتم ہو، انلیس ہو، بالکل کوئی اس کا کنارہ نہ ہو۔ تو قدرت نے کہا اس دنیا کو ہماری مرضی کے مطابق سدھار لو، اس جیون کو ہماری مرضی کے مطابق طرف لو، اس حیات کو ہمارے اصولوں کے تحت گزار کے چلو، ہم تمہیں اس دنیا میں لے جائیں گے جہاں خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ تم زندہ رہو گے، اور تمہاری ہر وہ تمنا ہم پوری کریں گے۔ تم نے کیا کہا تھا کہ آرزو ہے جوان رہنے کی، وہ جوانی دیں گے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ ایک بوڑھی عورت آ گئی رسول اللہ کی خدمت میں، 90 برس کی بیچاری بوڑھی، بڑی عبادت گزار، بڑی نیک، بڑی متقی، بڑی عابد، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، بیعت کی، ہاتھوں کا بوسہ لیا، انہوں نے کہا حضور کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ حضور نے کہا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ بیچاری یہ تو مر گئی، روتی ہوئی اٹھی، اپنے شوہر سے کہا پڑھے جاؤ نماز، کچھ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ رسول اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو اگر پگلی ہوئی ہے، بوڑھی عورت کو کہا ہوگا، بوڑھے مرد کو تھوڑی کہا ہوگا۔ اب یہ پھر گیا، حضور میں آیا ہوں، میں جنت میں جاؤں گا۔ کوئی بوڑھا مرد جنت میں نہیں جائے گا۔ اب تو یہ دونوں رونے لگے۔ اب جو گزر رہا ہے پوچھ رہا ہے کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا نہ کوئی بوڑھا مرد جائے گا، نہ بوڑھی عورت جائے گی۔ جتنے بھی مدینے کے بوڑھے تھے سب سر پکڑ کے رونے لگے کہ گئے پھر اسلام، بوڑھے کا فائدہ کیا ہوا اسلام لانے کا؟ جب دیکھا کہ یہ بوڑھا کانفرنس سب رو رہی ہے تو ان کو بلایا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے فرما دیا کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، تو سوچ رہے ہیں نماز کیوں پڑھیں، روزہ کیوں رکھیں، یہ کیوں کریں، نیکیوں کیوں کریں؟ آپ نے فرمایا میں نے صحیح کہا ہے، نہ کوئی بوڑھا مرد جائے گا، نہ کوئی بوڑھی عورت جائے گی۔ تب سب اور رو پڑے۔ نہ کہ رکو، یاد رکھو جنت بڑھاپے کی جگہ نہیں ہے، جوانی کی جگہ ہے۔ جب تم جوانی کی جب جنت کی منزل میں قدم رکھو گے، جو بوڑھا ہوگا وہ جوان ہو جائے گا۔ کیوں؟ اب سوچئے خدا نہ خواستہ اگر یہ جنت بوڑھوں کی جگہ ہوتی تو جتنے بھی بوڑھے ہیں، کوئی کھانسی کا مریض، کوئی کینسر کا مریض، کوئی ٹی بی کا مریض، کوئی گیس کا مریض، کوئی بلڈ پریشر کا مریض، کوئی گیس کا مریض، کیا کیا مرض ہوتے ہیں جس کی بنا پر آدمی کا انتقال ہوتا ہے۔ اب وہ چلے گئے وہ جنت میں، تو اب بتائیے جہاں بیماریاں ہوں وہ جنت کا فائدہ کیا؟ انہوں نے کہا صاحب یہ سیب کھائیے، انہوں نے کہا دانت ہی نہیں ہے۔ کہ صاحب یہ ساری لذت ہے، انہوں نے کہا طبیعت ہی خراب ہو رہی ہے، ڈائجیشن خراب ہے، لہذا فائدہ کیا کھانے سے؟ تو لہٰذا اگر جنت کے اندر اس قسم کے بوڑھے گئے تو وہ جنت ہے یا ہاسپٹل؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت ہے کیا چیز؟ مسلسل مکمل انسان کی پوری تمناؤں کی تکمیل کی جگہ۔ یعنی کیا ہے وہ؟
کوئی ڈیفینیشن نہیں بیان کر سکتا کہ واٹ از جنت. جو تم چاہتے چلے جاؤ گے وہی ہوتا چلا جائے گا. ایک شخص آیا صحابی رسول, انہوں نے کہا اللہ کے رسول جنت میں جب جائیں گے یہ مجاہد تو وہاں گھوڑے ہوں گے یا نہیں؟ اب عرب کا دماغ بیچارہ اس سے زیادہ تو وہ بڑھ ہی نہیں سکتا تھا کہ گھوڑے ہوں گے یا نہیں. تو انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور مجھے اس گھوڑے سے بڑا پیار ہے, میں چاہتا ہوں کہ جب جنت میں جاؤں تو میرا گھوڑا بھی ساتھ ساتھ جائے. حضور نے کہا جو تم چاہو گے وہی ہوگا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا گھوڑا اب تک دوڑتا تھا, جنت میں اڑ بھی سکتا ہے, پر لگا دیے جائیں گے اس کے. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ عرب کے ذہن کو خوش کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی جملہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنت نام ہے اس مکمل سکون کا کہ جو انسان چاہتا چلا جائے پورا ہوتا چلا جائے. یہ ایگریمنٹ ایک نتیجہ ہے اس بات کا کہ ایک ہے دنیا ایک ہے آخرت. توجہ کا طالب ہوں. بندے جو میں چاہتا چلا جاؤں تو دنیا میں کرتا چلا جا, آخرت میں جو تو چاہتا چلا جائے گا میں دیتا چلا جاؤں گا. یہ ہے وہ منزل اسلام کی مختصر سی, اس لیے کہ جب تک کہ آخرت کا تصور نہ ہو انسان کے عمل کے اندر استحکام پیدا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا دنیا کو ریونج, انتقام, پریشانیاں, الجھنوں سے اگر بچانا ہے تو جب تک کہ آخرت کا تصور پیش نہیں کرو گے کہ ڈے آف ججمنٹ بھی ہے کوئی چیز جہاں بھرپور انصاف ہوگا. یہاں مظلوم چپ ہے مگر دل میں آگ لگتی ہے, میں ستایا جا رہا ہوں چپ ہوں. تو اب یہ بتاؤ کہ اگر آخرت کا تصور نہ ہو تو مظلوم کو صبر کیسے آئے؟ صرف اس تصور کی بنا پر کہ دنیا ستا لے, آخرت میں دن میرا ہوگا. مالک یوم الدین, آج دنیا والوں تمہاری حکومت ہے. مالک یوم الدین, ایک دن دین کا بھی دن ہوگا. آج یہ دنیا کے دن ہے, جو چاہے کر لو, مگر دین کا بھی دن آنے والا ہے جہاں وہ مالک حقیقی ہم سے انصاف کرے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی پریشانیوں کا واحد حل ہے آخرت کا تصور. ایک دن ہے انصاف کا, اگر وہ نہ پیش کیا جائے تو دنیا ہنگاموں کی نظر ہو کے رہ جائے. لہذا اسلام نے آخرت کا تصور پیش کیا. اب دنیا آخرت کا انکار کرتی ہے, یہ میاں مذاق اڑاتی ہے. نہ آخرت بھی کوئی چیز ہے, بس اسی طرح مرتے چلے جائیں گے, جیتے چلے جائیں گے, نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے. سمجھے؟ روز خوش باش عمر برباد مکن, آج خوش ہو لو, کوئی آخرت واخرت کوئی چیز نہیں ہے, نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا. تو کچھ عقلی باتیں ہو جائیں دو چار جن سے یہ پتہ لگ سکے کہ کیا واقعاً آخرت کا کوئی تصور ہے بھی یا نہیں ہے اسلام میں. تو سب سے پہلی بات تو یہ عقلی نقطہ نظر دیکھیے, اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ایک سسٹم ہے ان میں یا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ, اگر سسٹم نہ ہو تو بات ہے دوسری. لیکن ہر چیز جب ایک قاعدے ایک اصول کے تحت چل رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری کائنات کوئی حادثہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے, پلاننگ ہے کسی کی. تو جب پوری کائنات ایک پلاننگ ہے تو آخرت بھی ایک پلاننگ کے تحت ہونی چاہیے. سیدھی سیدھی بات تو یہ ہے. تو اب قدرت نے مجھے نگاہیں دیں, زبان دی, طاقت دی, پاور دیا, اور پاور کی کوئی حد نہیں دی. تو یہ بے انتہا طاقتوں کا دینا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر طاقت کی لمٹ ہوتی تو حساب نہ ہوتا. طاقت کی لمٹ نہیں ہے, لہذا حساب ہوگا. مثال کے طور پر میں نے آپ کو 5 پاؤنڈ دیے اور یہ کہا کچھ سگریٹ لے آؤ, کچھ پیپر لے آؤ, پین لکھنے کی چیز لے آؤ. میں نے رقم دی, آپ یہ چیزیں لے آئے. پاؤنڈ زیادہ تھے, چیزیں کم منگائیں. مجھے حساب لینے کا حق ہے یا نہیں؟ لیکن کوئی چیز 1 ہی پاؤنڈ کی ملتی ہے اور میں نے 1 ہی پاؤنڈ دیا ہے. اب بتائیے جب 1 پاؤنڈ کی چیز لا دی تو آپ پوچھتے ہیں کہ حساب لاؤ, تو آپ کہیں گے حساب ہی کیا دوں, جتنے دیے تھے اتنے ہی پلٹا دیے, حساب کس بات کا. تو اگر چیزیں لمٹ میں ہو تب تو یہ مانا جائے, تسلیم کیا جائے کہ کوئی حساب نہیں ہوگا. مگر زبان آزاد ہے, جو چاہے کہوں, غیبت کروں, گالیاں بکوں, برا کہوں, ستاؤں, کوئی لمٹ نہیں ہے. آنکھیں جو چاہے دیکھوں, اچھا بھی دیکھوں, برا بھی دیکھوں,
کوئی حد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھی چیزوں کو نگاہ دیکھتی ہو، بری چیزیں آئیں تو خود بخود یہ شٹر بند ہو جائیں اور کوئی دیکھ نہ سکوں۔ کان آزاد ہے، جو چاہے سنوں، چاہے اچھی بات سنوں یا بری بات سنوں۔ تو یہ بتاؤ کانوں پر حساب ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہاتھ آزاد ہے، جو چاہے کروں، اچھا بھی کروں برا بھی کروں۔ بتاؤ جب ہاتھ بے قابو ہیں تو کوئی حساب ہونا چاہیے بھی یا نہیں؟ تمنائیں بے حد ہیں، لمٹ میں نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تمناؤں کا کوئی حساب ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو یہ زندگی کی نعمتوں کی بہتات خود ایک بات کا ثبوت ہے کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ جس کا دل چاہتا ہے کہ واقعی حساب کتاب ہوگا۔ آئیے دوسرا ثبوت دوں۔ اے نے بی کو قتل کر دیا، اے نے بی کو قتل کر دیا۔ آپ کی گورنمنٹ نے اے کو اریسٹ کر کے اس پر مقدمہ چلایا اور حکم ہو گیا کہ اس کو کوڑے لگاؤ یا اس کو پھانسی لگا دو۔ بات ختم ہو گئی۔ اے نے بی کا مرڈر کیا تھا، اس کو پھانسی ہونی چاہیے۔ اے نے 2 آدمیوں کا مرڈر کیا، بتاؤ عدالت کیا کہتی ہے؟ آپ کہیں گے پھانسی دے دو۔ اس اے نے 500 آدمیوں کو مارا، عدالت نے کہا اسے پھانسی دے دو۔ اس اے نے 10,000 کو مار دیا، آپ نے کہا اسے پھانسی دے دو۔ ہٹلر نے لاکھوں کروڑوں کو مروا دیا، آپ نے کہا اسے پھانسی دے دو۔ یہ کون سا انصاف ہوا؟ 1 آدمی کو مارا تب بھی 1 پھانسی، 2 آدمیوں کو مارا تب بھی 1 پھانسی، 10,000 کو مارا تب بھی 1 پھانسی۔ دل کہتا ہے انصاف نہیں ہوا۔ ہم نے عدالت سے پوچھا کہ یہ کیسا تمہارا انصاف ہے کہ 1 کا قاتل بھی 1 پھانسی، 10 کا قاتل بھی 1 پھانسی، 1000 کا قاتل بھی 1 پھانسی؟ تو عدالت کہے گی ہم مجبور ہیں۔ 1 مرتبہ پھانسی دینے کے بعد مجرم اتنا دور چلا جاتا ہے کہ ہماری گرفت میں نہیں آتا، لہٰذا ہمیں مجبوری ہے۔ تو عقل کہتی ہے کوئی نہ کوئی ایسی عدالت ضرور ہونی چاہیے جو زندہ کر کر کے مار سکے، جو مار مار کے زندہ کر سکے، جب تک کہ مطابق جرم سزا نہ دے، جب تک کہ عقل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو بتائیے عقل کہتی ہے یا نہیں کہتی کہ کوئی نہ کوئی جرم ہونا چاہیے؟ اے نے بی کا مرڈر کیا، اس بی کے ایک بیوی ہے، کچھ بچے ہیں، کوئی سرپرست نہیں، بیوہ زندگی گزارتی ہے۔ کس طرح زندگی میں دکھ آئے، کس طرح مصیبتیں آئیں، اس کا ذمہ دار کون؟ اے۔ اس کے بچے یتیم ہوئے، تعلیم پا نہ سکے، غلط لائن پہ گئے، جرم کیا، زندگی خراب ہوئی، اس کا ذمہ دار کون؟ اے۔ تو اب ظاہر ہے دنیا پھانسی دے کے چھٹ گئی، مگر اس گناہوں کا ریفلیکشن کس کے ذمہ ہوگا؟ تو کوئی ایسی عدالت ہونی چاہیے جو جرم کے مطابق سزا دے سکے۔ اے نے بی کو قتل کیا، 1 فائر کرنے کے بعد بی مر گیا، مگر اس کے دل میں نفرت کا جذبہ باقی رہا، لاش کو جلایا، ٹکڑے کیا، لاش کی توہین کی، اور نہ جانے کیا کیا کر سکتا تھا، مگر لاش میں گنجائش نہ دیکھی، خاموش ہو گیا۔ تو دفعتاً 1 فائر کر کے بھی آپ نے پھانسی دے دی، اور جو بے پناہ ظلم کر رہا ہے اس کو بھی آپ نے پھانسی دے دی۔ تو آپ یہی کہیں گے جرم کی کوانٹیٹی ہمیں نہیں معلوم، لہٰذا ہم جرم کے مطابق سزا نہیں دے سکتے۔ تو کوئی ایسی عدالت ہو جو ذہن کو پڑھ کے سزا دے، جرم کو دیکھ کے سزا نہ دے، جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے کہ تمہارے دل میں کیا کیا پروگرام تھا۔ یہ تو مر کے بیچارہ دور ہو گیا، ورنہ تم تو نہ جانے کیا کرنے والے تھے۔ تو یہ اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی عدالت ایسی ہونی چاہیے۔ میں مصیبتوں سے تنگ آ کر میں نے سوسائڈ کرنے کے لیے سوچا، خودکشی کر لوں۔ میں ایک مرتبہ دریا پہ برج پر گیا تاکہ ڈوب کے زندگی اپنی پریشانیوں سے نجات دلا دینا چاہوں، الحج کی بنا پر، الجھنوں کی بنا پر۔ میں چاہتا تھا کہ جم کر جاؤں، جیسے ہی جم کرنے والا تھا ایک مرتبہ پولیس نے پیچھے سے آ کے میری شیروانی کا کالر پکڑ لیا۔ کیا ارادے ہیں؟ کہا ڈوب مرنے کے۔ کہا چلو اب تم پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ دنیاوی عدالتیں کتنی نادان ہیں جو ناکامی جرم پر سزا دیتی ہیں۔ اب اس کو کس طرح میں سمجھاؤں؟ جرم کی ناکامی پر سزا دیتی ہیں، چونکہ میں جرم نہ کر سکا لہذا سزا۔ تو اگر ڈوب جاتا تو کون سزا دیتا؟ تو نہ ڈوب سکا اس لیے گرفتار، اور ڈوب جاتا تو اس پار۔ تو دنیاوی عدالتیں اس کو سزا دیتی ہیں جو ان کی مٹھی میں آ جائے، اور جو مٹھی سے ادھر چلا جائے
تو دنیاوی عدالت اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی. تو عقل بھی کہتی ہے کہ کوئی ایسی عدالت ہونی چاہیے جو ڈوبے ہوئے کو نکال کر اپنی عدالت میں لے آئے. تو اب یہ بتائیے کہ آخرت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی ڈے آف ججمنٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی انصاف کا مقام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر آدمی اپنے گناہوں کا اقرار کر سکے ہی نہیں کر سکے؟ تو اب کیا ہو دنیا میں جو سکون رہ سکے؟ تو اب پھر بچے کی طرف کو آؤ. اس لیے کہ فطرت الہی تو ہمیں بچے کے پاس ملے گی. تو یہ بتائیے کہ بچہ کنٹرول میں کیسے رہتا ہے؟ اسکول میں کیا ہے؟ جاؤ گے تو یہ ہم دیں گے اور نہ جاؤ گے تو پیٹیں گے. یہ ہے بچے کی فطرت کہ لالچ کی طرف بڑھتا ہے یا خوف کی بنا پر کام کرتا ہے. دو ہی چیزیں تو ہیں, یا تو ڈر یا لالچ. اگر اسکول نہ گئے تو پیٹیں گے اور اسکول گئے تو پاس ہوں گے, مٹھائی ملے گی, خوش ہوں گے. تو دو ہی چیزیں ہیں انسان سے کام کرانے کی, خوف اور لالچ. جو کنجوس حکومتیں ہوتی ہیں وہ صرف ڈراتی ہیں, فائدہ نہیں پہنچاتی. شراب پیو گے تو پیٹیں گے, چوری کرو گے تو پیٹیں گے, زنا کرو گے تو پیٹیں گے, قتل کرو گے تو یہ کریں گے, یہ کرو گے تو وہ کریں گے. اچھا اگر شراب نہ پیے تو کیا دو گے؟ کہا کچھ بھی نہیں دیں گے. کہا قتل کرو گے تو پیٹیں گے, اچھا قتل نہ کیا تو کیا کرو گے؟ جھوٹ بولے گے تو سزا دیں گے, اچھا ہم سچ بولیں گے تو کیا انعام دو گے؟ کہا انعام نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ خزانہ خالی ہو جائے گا. تو دنیاوی عدالت صرف نگیٹو لائن کو پہ چلتی ہیں. کوئی غلط چلے گا تو ماریں گے اور صحیح چلے گا تو انعام نہیں دو گے؟ انہوں نے کہ نہیں انعام نہیں دیں گے. تو بتائیے ادھوری عدالتیں ہیں ہی نہیں. فطرت انسانی نگیٹو اور پوزیٹو دونوں ہے. کام جب کریں گے, غلط کریں تو سزا دو, اچھا کریں تو فائدہ دو. تو وہ حکومتیں کتنی کنجوس ہیں جو سزا تو دیتی ہیں, انعام نہیں دیتی. قدرت نے کہا ان کو خزانوں کے ختم ہونے کا ڈر ہے. اس حکومت سے سوال کرو جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے. کہا تم کیا کرو گے؟ کہا جرم کرو گے تو دوزخ اور نیکیاں کرو گے تو جنت. جو گناہوں سے بچے گا اسے انعام دیں گے, جو گناہ کرے گا اسے سزا دیں گے. چلے جا رہے ہیں, بہت بڑا ہم نے اسٹور دیکھا, سامان بکھرے ہوئے ہیں. ہم انڈیا کے رہنے والے, ہم نے کہاں دیکھا تھا وہاں تو ہر سامان پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. ہم نے دیکھا کہ پورے اسٹور کے اندر کوئی نہیں ہے, سمجھے خالی مشینیں جو ہے نا کچھ ادھر گھوم رہی ہیں. ایک مرتبہ ہم نے اٹھا کے اپنے لمبی سی شیروانی کے اندر بات رکھ لی. جرم ہوا, یہاں الگ ہوئی بات, وہاں کی الگ گئی. لیکن ایک مرتبہ ہاتھ آگے بڑھا, چوری کرے نہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں ہے, نہ دائیں نہ بائیں, قبا بہت لمبی ہے, بات دیکھی نہیں جا سکتی, کوئی نہیں دیکھے گا, کوئی نہیں پکڑے گا, کوئی نہیں مارک کرے گا. دل سے آواز آئی, ہاں کوئی نہیں دیکھے گا, ایک ہے جو دیکھ رہا ہے, ایک ہے جو دیکھ رہا ہے. ہم نے چھوڑ دیا, پیچھے ہٹ گئے. تو قانون کی سزا سے بچ گئے, لیکن انعام بھی کچھ نہیں ملا, گھر آ گئے خالی جیب. دنیا سے خالی جیب آ گئے, مگر جب آخرت میں جائیں گے تو ہمیں ثواب کا ایک بنڈل رکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے؟ کہا اس اسٹور سے جو مال چرانے والے تھے تم نے نہیں چرایا تھا, اس کا انعام ہے. گویا یہاں نہ مل سکا تو وہاں ملے گا. یہ قدرت کا انصاف ہے کہ تم نیکیاں کرو گے تو ہم انعام دیں گے, اور اگر نیکیوں سے تم نہ بچ سکے تو ہم تمہیں سزا دیں گے. یہ ہے وہ اسلام کی مقدس تھیوری کہ دوزخ کا تصور, کہ دوزخ ہے اگر جرم کرو گے اور جنت ہے اگر نیکیاں کرو گے. یہ دو منزلیں, یہ دو منزلیں ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی عقل تو کہتی ہے کہ جنت ہونی چاہیے, لاجک کہتی ہے کہ دوزخ ہونی چاہیے, دل بھی مانتا ہے کہ ہونا چاہیے, مگر یہ کہ جب تک کہ نظر سے دیکھ نہ لے, جب تک کہ دل تو نہیں مانتا. انسان تو نگاہوں کا محتاج ہے, جب تک کہ دیکھ نہ لے, عینی شاہد نہ ہو, گواہ نہ بنے, جب تک کہ دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ دوزخ و جنت کا فلسفہ سمجھ میں تو آتا ہے, مگر جب تک کہ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا, پتہ کیسے چلے کہ دوزخ و جنت ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ کسی نے دیکھی ہے؟ مگر دیکھی تو نہیں, بس ایسی ہی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ دل کو یقین نہیں آتا. تب ضرورت تھی کہ کوئی ہمارا ہو جو گواہ بن جائے. تو اب سمجھ میں آیا کہ آدم نے جنت سے آ کے بتا دیا اور رسول نے جنت میں جا کے بتا دیا کہ اگر جنت نہ ہوتی تو آدم آتے کیسے, اور جنت نہ ہوتی تو رسول معراج میں جاتے کیسے,
تو جب یہ دو گواہ ملے اور عینی شاہد کہ ہم نے دیکھی ہے جنت، تب تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ دو نبیوں نے، دو معصوموں نے گواہی دے دی۔ مگر پھر مجھے ڈر یہ ہوا کہ دونوں نبی ہیں، کہ جنت نبیوں کے لیے تو نہیں ہے خالی ہم گیٹ پہ رہ جائیں نبی اندر چلے جائیں۔ دونوں معصوم ہیں، یہ جنت معصوموں کے لیے تو نہیں ہے، کبھی معصوم اندر اور ہم باہر، تو نماز پڑھ کے بھی ویسے ہی جائیں گے۔ تو یہ دونوں نبی، دونوں معصوم، ہم نہ نبی ہیں نہ معصوم ہیں۔ ایسی بات ہونی چاہیے کہ ہماری پارٹی کا کوئی آدمی کہے کہ ہاں جنت ہے۔ مگر جو بھی پارٹی کا کہے گا وہ یا تو جوان ہوگا یا بوڑھا ہوگا یا بچہ ہوگا یا عورت ہوگا یا مرد ہوگا یا کالا ہوگا یا سفید ہوگا یا آقا ہوگا یا غلام ہوگا۔ اب فرض کیجیے آقا نے کہا ہاں جنت ہے، تو غلام کے دل میں ڈر کہ ہاں جنت تو ہے مگر آقا کو ملے گی، غلاموں کو نہیں۔ کسی حسین نے جنت دیکھ لی تو انہوں نے کہا ہاں جنت حسینوں کی جگہ ہے، بیچارے جو کالے ہیں وہ تو یہیں رہ جائیں گے۔ یا کسی نے کالے نے دیکھ لی تو بیچارہ گورا پریشان ہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں یہاں میری تعریف ہے اور مگر آخرت میں یہ کالا چلا جائے گا، میں یہاں رہ جاؤں گا، سمجھے۔ مرد نے دیکھ لی تو عورت پریشان ہے کہ ہاں مردوں کے لیے یہاں بھی جنت وہاں بھی جنت۔ یا عورت نے اگر جنت دیکھ لی کہاں جنت ہے تو مرد سوچا کہ چلیے ڈیوائیڈ ہو گیا، دنیا میں ہم نے مزہ کر لیا، آخر میں تم مزہ کرو گی، ہم یہاں پریشان تم وہاں پریشان۔ تو یہ تصور، تو پوری انسانیت کسی ایک دھارے پر نظر نہیں آتی، تو کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں بچہ بھی کہے کہ ہاں جنت ہم نے دیکھی ہے، بوڑھا بھی کہے ہم نے جنت یہاں دیکھی ہے، عورت بھی کہے جنت ہم نے دیکھی ہے، غلام بھی کہے کہ ہم نے جنت دیکھی ہے، جون بھی کہے کہ ہم نے جنت دیکھی ہے، سعید بھی کہے کہ ہم نے جنت دیکھی ہے، حبیب بن مظاہر کے ضعیفی بھی کہے ہم نے جنت دیکھی ہے، اکبر کا شباب بھی کہے کہ ہم نے جنت دیکھی ہے۔ جہاں انسانیت کے اتنے گواہ اکٹھے ہو، بتاؤ انسان کو یقین آیا کہ نہیں آیا؟ تو کربلا جنت کی یقین دہانی کا آخری مارکہ ہے، جہاں انسانیت کو اتنے عینی گواہ مل گئے جتنے گواہ نبیوں میں نہ مل سکے، ائمہ میں نہ مل سکے۔ وہ رات، شب عاشور، وہ بھیانک رات جس میں ایک مولا نے ایک وسیع خیمہ لگایا، شمع روشن ہے، روشنی پھیلی ہوئی، حسین کی نگاہوں کے سامنے حسین کے 72 سورما، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا، کوئی بچہ ہے، کوئی ضعیف، کوئی آقا ہے، کوئی غلام، کوئی جون جیسا سیاہ فام، کوئی اکبر جیسا حسین۔ زندگی کے جتنے روپ ہو سکتے ہیں وہ سب کربلا میں۔ مولا نے تقریر شروع کی، جاؤ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ عجیب جملہ کہہ دیا، دیکھو یزید کا کوئی سپاہی تم سے کچھ نہ کہے گا، یہ سب میرے جان کے دشمن ہیں، جاؤ چلے جاؤ، جاؤ چلے جاؤ، کوئی تمہارا دشمن نہیں، سب میری جان کے دشمن ہیں۔ مولا نے کہہ دیا جاؤ چلے جاؤ اور کوئی نہیں جاتا۔ پورا رسول کی جنگوں کو دیکھیے، نبی نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، اور حسین یہاں کہہ رہے ہیں جاؤ، سر جھکائے بیٹھے، تم جاتے کیوں نہیں؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں کہہ رہا ہوں جاؤ اور تم کوئی نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ جملے بدلے مولا نے، کیا اس لیے نہیں جاتے کہ سماج میں ذلت کا ڈر ہے؟ تم جا کے بدنام ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، دنیا تم کو تانا دے گی کہ نبی کے لال کو چھوڑ کے چلے آئے، تو لو میں تمہارے لیے راستہ صاف کیے دیتا ہوں، تم خود جاؤ اور میرے اہل بیت میں جو جانا چاہے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ، تاکہ یہ بہانہ مل سکے ہم خود نہیں آئے، نبی کے بچوں کو بچانے کے لیے آ گئے۔ جو جہاں تھا وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ کیا اس لیے نہیں جاتے کہ آخرت میں تم سے سوال ہوگا، روز محشر تم سے سوال ہوگا؟ تو لو بحیثیت امام میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، آخرت میں تم سے کوئی کچھ نہ پوچھے گا۔ اللہ کی قسم یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہو۔ کبھی دنیا والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ آخرت میں تم سے کچھ نہ پوچھا جائے گا۔ تو جملے کا مفہوم ہی یہ ہوا
کہ آخرت میں جو پوچھنے والے ہوں گے وہ امام ہوں گے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آخرت میں تم سے کوئی سوال نہ کرے گا، جاؤ اٹھ جاؤ، اور اس کے بعد بھی کوئی نہ اٹھا، اس کے بعد بھی کوئی نہیں اٹھا۔ تم اس لیے نہیں اٹھتے کہ تم نے میرے ہاتھوں میں بیعت کی ہے؟ لو، میں بیعت اٹھاتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ میں اللہ کی قسم کتنا فرق تھا یزید میں اور حسینی ذہن میں۔ یزید بیعت کے لیے سر کاٹ رہا تھا اور حسین بیعت اٹھا کر آزادی دے رہے ہیں۔ جاؤ، چلے جاؤ۔ مولانا جملہ بدلا، اچھا اس لیے نہیں جاتے کہ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے ہو کہ یہ اٹھے تو میں جاؤں، یہ اٹھے تو میں جاؤں۔ حسین نے وہ شمع گل کر دی جو پیاسوں کے چہروں کو پہچان رہی تھی۔ اندھیرا چھا گیا، جاؤ، رات کی تاریکی ہے، چلے جاؤ، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا۔ ادھر اندھیرا چھایا، ادھر چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ انہی رونے والوں میں ایک آواز کونے سے آئی، مولا اسی تاریکی میں آپ حکم دیں، ہم اپنی تلواروں سے گردنیں کاٹ کر آپ کے قدموں پہ رکھ دیں، جب تو مولا آپ کو یقین آئے گا ہماری وفا۔ مولا نے چراغ جلایا، شمع جل پڑی، روشنی چھا گئی۔ اللہ کی قسم نہ اب سے پہلے کبھی کسی نے ایسی شمع دیکھی تھی، نہ شمع نے ایسے پروانے دیکھے تھے۔ شمع جلی، اب پوچھ رہے تم لوگ جاتے کیوں نہیں؟ آواز آئی، مولا کب تک آزمائیے گا، مولا کب تک آزمائیے گا؟ بس جب یہ جملے سنے، ایک نے کہا مولا 70 مرتبہ مارے جائیں، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو، ٹکڑوں کو جلا کے راکھ بنا دیا جائے، رات کو ہوا میں بکھیر دیا جائے، تو جس ذرے سے پوچھئے گا آپ کا جانثار نکلے گا۔ جب یہ جملے سنے مولا نے آغوش پھیلا دی، آؤ حبیب، آؤ حبیب، آؤ حبیب، آگے بڑھے، میرے سینے سے لگ جاؤ۔ حبیب آگے بڑھے، مولا کے سینے سے لگے، سینے سے بھیج کے کہتے ہیں حبیب، حبیب جیسے صحابی مجھے ملے، میرے نانا کو نہیں ملے، میرے بابا کو ایسے صحابی نہیں ملے، میرے بھائی حسن کو نہیں ملے ایسے صحابی۔ حبیب لو میری انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب مولا نے انگلیوں کو فاصلہ دیا اور حبیب دیکھنے لگے، مولا جنت دیکھ رہا ہوں، جنت دیکھ رہا ہوں، سعید آؤ، مولا میں اپنی جنت دیکھ رہا ہوں، جان آؤ۔ ایک حسینی آتا چلا گیا، مولا کی 2 انگلیوں کے درمیان اپنی اپنی جنت دیکھتے چلے گئے۔ یہ تھے وہ کربلا کے 72 شاہد جنہوں نے زمین پہ جنت بلا لی۔ اللہ کی قسم یہاں نبیوں نے تمنا کی ہے جنت میں جانے کی، اور کربلا میں جنت نے تمنا کی ہے کربلا میں اترنے کی۔ کتنا فرق ہو گیا حسینی جنت میں اور دنیا کی جنت میں۔ آج جنت مشتاق ہے کربلا پہ آنے کی، اس لیے کہ ایسے حسین جنت والے کہاں دیکھے تھے۔ یہ ہے وہ کربلا کا مارکا، یہ ہے وہ کربلا کے مجاہد۔ اسی رات میں حسین نے آگے آواز دی تھی، قاسم آؤ، قاسم آؤ، میرے نزدیک آؤ۔ 13 برس کا جوان قاسم آگے بڑھا۔ قاسم دل میں کیا پاتے ہو؟ کہا چچا مرنے کی تمنا ہے۔ کہا موت کو کیسا پاتے ہو؟ چچا شہد سے زیادہ میٹھا۔ یہ 13 برس کا قاسم، تو جب 13 برس کا قاسم مرنے کے لیے اس طرح تیار ہے تو وہ اکبر، کڑیل جوان اکبر، حسین کی تمناؤں کا مرکز اکبر، رسول کی زندہ تصویر اکبر، زینب نے جسے 18 برس پالا ہے وہ اکبر۔ گھر بھر کی نگاہیں اکبر کی طرف اڑ جاتی ہیں۔ مدینے کے جس گلی سے گزرتے تھے لوگ ہاتھ اٹھاتے تھے، دیکھو یہ نبوت کی جوانی جا رہی ہے۔ اتنا حسین کہ جس نے رسول کی جوانی نہ دیکھی وہ آج دیکھ لے۔ وہ روزے عاشور مولا کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، بابا مجھے مرنے کی اجازت دی جائے۔
مولا کیا جواب دے، سر جھکا لیا۔ اکبر اجازت اس سے مانگو جس نے پالا ہے۔ جب یہ جملے کہا اس سے اجازت اس سے مانگو جس نے پالا ہو، علی اکبر بیٹھ گئے۔ علی اکبر جاؤ، کہا پھوپھی اماں سے اجازت کس طرح لوں، بابا ڈر لگتا ہے، اگر شہزادی نے منع کر دیا تو کون منائے گا بابا۔ کہا بیٹا کچھ بھی کرو، زینب کو راضی کرو۔ علی اکبر گئے تو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ پھوپھی نے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اکبر کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اکبر نے نظر اٹھائی، حسین آنکھوں میں آنسو تہرنے لگے۔ اکبر کیا چاہتے ہو پھوپھی مر جائے، میری زندگی میں آنسو؟ کہا پھوپھی آپ کے ماں جائے اکیلے رہ گئے، کوئی حسین کا نہیں ہے۔ پھوپھی یزیدی سپاہی میرے بابا کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی تنہائی۔ پھوپھی کلیجہ پھٹتا ہے، ماں مجھے مرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتی تاکہ میں بابا کے قدموں میں جا کے جہاں نثار کر دوں۔ زینب نے سننے تک سر جھکا لیا۔ اکبر تمہیں کس طرح تمہیں پالا ہے تمہیں معلوم ہے؟ کہا پھوپھی ایک بات کا جواب دیجئے کہ اگر روز محشر جناب سیدہ نے آپ سے سوال کیا زینب میرا لال کربلا میں مارا گیا تو انہیں اپنا بیٹا اکبر بچا لیا تو کیا جواب دیجئے؟ اکبر جاؤ مقتل چلے جاؤ، یہ کہہ کے زینب زمین پہ بیٹھ گئی۔ مولا امام آئے، زینب دل چھوٹا کر رہی ہو، اکبر کو میرے دولہا بناؤ، اکبر کے سر پہ رسول کا امامہ باندھو۔ یہ تو خوشی کا وقت ہے جناب زینب، حکم امام ملا، رسول کا امامہ علی اکبر کے سر پہ لا کے رکھا، خود پہنایا، رسول کی زیرہ پہنائی، جوشن لا کے باندھے، اور ایک مرتبہ سر سے لے کے پیر تک علی اکبر کو رسول کے لباس میں دیکھ کر زینب نے سجدہ شکر کیا، اور ایک مرتبہ حسین نے ہاتھ اٹھا دیے، پالنے والے گواہ رہنا اس اکبر کو بھیج رہا ہوں جو سیرت و صورت میں تیرے رسول جیسا۔ اے خدایا، ارے جب میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا علی اکبر کو دیکھا کرتا۔ علی اکبر سلائے جنگ پہن کے تیار ہوئے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مولا کے خیام کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، پردہ کبھی اٹھا کبھی گرا۔ میں نے سوال کیا کسی حسین کے ساتھی سے، ارے یہ پردہ بار بار کیوں اٹھتا ہے کیوں گر جاتا ہے؟ کہا تم کو نہیں معلوم، جب علی اکبر باہر جاتے ہیں کبھی کبرا پکڑ لیتی ہے، کبھی سکینہ قدموں سے لپٹ جاتی ہے۔ اے بھیا میدان کربلا میں جو گیا ہے واپس نہیں آیا۔ اجرکم اللہ۔ امام آگے بڑھے، علی اکبر کے بازو پکڑے، گھوڑے پہ سوار کیا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے ایڑ دی، یہ رسول کا شباب، یہ علی کی جوانی، یہ 18 برس کا سن، یہ حسین کا جاباز بیٹا، یہ عباس کا تیار کیا ہوا مجاہد شیر ایک مرتبہ دشمن کی صفوں پہ ٹوٹ پڑا۔ لیکن جناب علی اکبر جب میدان جنگ جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ شہزادے نے محسوس کیا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، بوڑھا باپ دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ تاریخ کا ایک جملہ سنیں گے، تاریخ میں مورخ نے لکھا ہے جیسے جیسے علی اکبر کا گھوڑا تیز دوڑتا تھا حسین تیز دوڑتے چلے جاتے تھے۔ علی اکبر نے گھوڑا روکا، گھوڑے سے اترے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، بابا آپ نے مجھے اجازت دے دی تھی، یہ آپ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ عجیب جملہ کہا ہے، اے اولاد والو خدا تمہارے زیر سایہ تمہارے جوان بیٹے پروان چڑھے۔ عجیب جملہ کہا علی اکبر، تمہیں اولاد کا کیا ذائقہ، ارے کاش تمہارے بیٹا ہوتا تو پتا چلتا کہ جوان بیٹا کیا ہوتا ہے۔ اے بیٹا بس ایک تمنا ہے، مقتل میں جاؤ مگر پلٹ پلٹ کے باپ کو دیکھتے جانا، پلٹ پلٹ کے باپ کو دیکھتے جانا۔ غرض کہ علی اکبر دشمنوں پہ ٹوٹ پڑے، قتال کیا، دشمن دور تک سینکڑوں لاشیں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ علی اکبر کامیاب، منصور، مظفر، زندگی کی پہلی جنگ شیر میں لڑی تھی، اور آج کربلا کی جلتی ہوئی ریتی پر سینکڑوں یزیدی کشتے پڑے ہیں۔ علی اکبر فتح
فتح منا کر ایک مرتبہ شیر پلٹا ہے حسین کی طرف. یہ کسی مجاہد نے اس طرح دوبارہ آنے کی زحمت نہیں کی مگر علی اکبر کے دل پہ جو گزر رہی تھی کہ بابا کا کیا حال ہے. ایک مرتبہ آئے ہیں, بابا ذرا دیکھیے کہ آپ کی اکبر نے کس قدر جنگ کیا ہے. کہا ہاں میرے لال, معلوم ہوتا تھا جیسے رسالت کی جوانی جنگ کر رہی ہے میرے لال. اور یہ کہہ کہ حسین آگے بڑھے. زندگی میں بیٹا کامیاب ہو کے آیا ہے. کس قدر باپ کا دل وسیع ہو چکا تھا. میرے بیٹے نے جنگ جیتی ہے, دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. ایک مرتبہ علی اکبر کو پیار کر رہے ہیں, عجیب جملہ کہہ دیا علی اکبر نے, بابا تھوڑا سا اگر پانی مل جاتا, بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا. زندگی میں علی اکبر نے یہ پہلا سوال کیا. جب ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کا چہرہ دیکھا اور ایک مرتبہ سر جھکا لیا. علی اکبر سمجھ گئے کہ میں نے غلطی کی. کہا بابا بھی اجازت دیجئے میدان جنگ میں جانے کی. کہا بیٹا ٹھہر جاؤ, پیاسے ہو. کہا بابا پیاس تو لگ رہی ہے. کہا علی اکبر ایسا کرو کہ اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. علی اکبر نے اپنی زبان مولا کے دہن میں دی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئے. بابا کس قدر پیاسے ہیں آپ. مولا یہی چاہتے تھے علی اکبر تمہیں تذکیر ہو جائے کہ باپ کتنا پیاسا ہے. ایک مرتبہ مولا نے انگوٹھی نکالی. اکبر زبان میں رکھ لو میرے لال, زبان میں رکھ لو, شاید کچھ تذکیر مل جائے. یاد رکھو علی اکبر نے یہ جملہ کہہ تو دیا تھا مگر کلیجے کے اوپر بھالا سا پڑا. ہائے میں نے یہ کیا کہہ دیا اپنے باپ سے. میرے باپ کا دل ٹوٹ گیا کہ بیٹا زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی چیز مانگے وہ بھی پانی, اور بیٹا کی تمنا یہ باپ پوری نہ کر سکے. علی اکبر مقتل میں گئے, جنگ کی, جہاد کیا, داد و شجاعت دیا, اور جب سینے میں نیزہ لگا ہے تو ایک مرتبہ باپ کو پکارا. بابا اب ایک عجیب و غریب منزل ہے دوستوں میرے سامنے. پوری کربلا کی جنگ پڑ جائے, پوری کربلا کی جنگ پڑ جائے, ہر شہید نے گر کے یہ کہہ کے پکارا ہے. کسی نے کہا مولا میری مدد کرو, کسی نے کہا چچا میری مدد کرو, کسی نے کہا بھائی میری مدد کرو. علی اکبر وہ ہیں جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری مدد کرو, یہ جملہ کہا بابا علیکم من السلام. اے بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے, سلام لے لو. مطلب کیا تھا؟ علی اکبر جانتے تھے ارے میرا بابا جب کسی جنازے پر گیا تو کوئی نہ کوئی سہارا دینے کے لیے تھا. ارے عباس کے جنازے پہ پہنچے تو ہم تھے, قاسم کے جنازے پہ پہنچے تو ہم تھے, اور محمد کے لاشے پہ پہنچے تو سنبھالنے والے ہم تھے. ارے میرا باپ جب میرے جنازے پہ آئے گا بابا کو سنبھالے گا کون؟ اے بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور حسین دوڑے حسین اس طرح کی آنکھوں سے دکھائی نہ دیتا تھا. میں کس طرح جملے کہوں, تاریخ میں جملہ لکھا مولا کئی جگہ گرے, زمین پہ گرے, اور جب زمین پہ گرتے تو آواز دیتے یا علی یا علی والیا والیا. میرے سمجھ میں نہیں آتا یہ میرا امام کس علی کو پکار رہا ہے. علی اکبر کو آواز دے رہے ہیں یا علی مرتضیٰ کو, اے دنیا کے مشکل کشا, اے خیبر اکھاڑنے والے, اے دنیا کی مصیبتوں میں کام آنے والے, آج بیٹے کے کام آ جا. اے علی خیبر کا دروازہ اٹھانا آسان ہے, جوان بیٹی کی میت اٹھانا پڑے. والیا. اور ایک مرتبہ حسین علی اکبر کے جنازے پہ پہنچے. ایک روایت ہے عرض کر رہا ہوں, ایک مرتبہ دھندلاہٹ اندھیرا چھایا ہوا ہے, ایک جوان سینے میں نیزہ لگے ہوا تڑپ رہا ہے, اینڑیاں رگڑ رہے ہیں, آواز دے رہے ہیں والیا میرے اکبر. ارے فوج والو کیا میرا اکبر تم میں مارا گیا؟ ارے میرے شیر کی کچھ تمہیں خبر ہے؟ آواز آئی بابا آپ چلے آئے. ہاں میرے لال میں آ گیا. اے اکبر ایک مرتبہ اور بولو تاکہ پتہ چلے تم ہو کدھر ہو. علی اکبر نظر کچھ نہیں آتا. علی اکبر نے پھر آواز دی بابا میرے نزدیک
नजदीक आ जाइए। बूढ़ा बाप आगे बढ़ा, जवान बेटा सीने में एक नेजा, खुदा किसी बूढ़े बाप को ये मंजर न दिखाए। अकबर खैर तो है, बस वो जुमला वो नहीं अदा कर सकता कि बूढ़े बाप ने अली अकबर के सीने से नेजा किस तरह उतारा, किस तरह निकाला। बस जब नेजा निकाला, एक मर्तबा अली अकबर का जिस्म कांप जाता था, हुसैन छोड़ देते थे, फिर नेजा निकालते थे, अली अकबर तड़पते, हुसैन छोड़ देते थे। एक मर्तबा हुसैन ने आंखें बंद की, नेजे पे हाथ रखा, या अली या अली या अली कह के एक मर्तबा नेजा उतारा। एक मर्तबा जुमला कहा, अली अकबर ने, बाबा ए बाबा, अब वो मंजर नजदीक है, रसूलुल्लाह जामे कौसर लेके आए हैं। बाबा अब मैं प्यासा नहीं हूँ। आपने समझा ये जुमला क्यों कहा था? अरे अली अकबर ने पानी मांगकर बाप का दिल तोड़ दिया था। ए बाबा अब प्यासा नहीं हूँ, रसूलुल्लाह सामने खड़े हैं, मेरी जद्दे माजदा फातिमा अली मुर्तजा में।
سلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علیک یا غریب الغرباء سلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء سلام علیک یا شمس القمر سلام علیک یا انیس النفوس سلام علیک ایھا المرکون بعبد الطور سلام علیک یا موقف الشیعۃ والزوار فی اليوم الجزا سلام علیک یا علی بن موسی الرضا روحی و جسم لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علیک یا صاحب العصر والزمان